السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سجیت نے شیئر کی ہے۔ سجیت کہتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں اور بیسیکلی انڈیا سے بلونگ کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1998 کی بات ہے۔ میں جب انڈیا میں تھا تو ہمارے ادھر جس جگہ پر وہ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے شہر کا نیم مینشن نہیں کیا سجیت نے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ادھر جو شہر ہے ادھر ایک بہت قدیم پرانا پاگل خانہ تھا، یعنی مینٹل ہاسپٹل تھا، اور اس مینٹل ہاسپٹل میں بہت سے خطرناک پاگل رہتے تھے۔ ان پاگلوں کا یہ ڈاکٹروں کے اکارڈنگلی ان کے متعلق یہ کہنا تھا کہ وہ اس قدر اگریسو ہیں، اگر ان کے قریب چلے جائیں تو وہ لوگوں کی جان لے سکتے ہیں۔ اس پاگل خانے کو انہوں نے شہر سے باہر منتقل کرنا چاہا، تو وہ جو بلڈنگ تھی، لوگوں کے مطابق کہ وہ بہت اگریسو پاگل ہیں، اس لیے ان کو وہ شہر سے باہر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملات کچھ اور تھے۔ وہاں کا جو مین ڈاکٹر تھا وہ میرا فرینڈ تھا۔ ہم دونوں نے اکٹھے ہی اسٹڈی کی ساری۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ تو شام کے ٹائم چلے جاتے تھے، جتنے بھی ادھر وہ جو مینٹل لوگ ہوتے تھے، پاگل لوگ ہوتے تھے، ان کو رات کے ٹائم انجیکشن لگا دیے جاتے تھے۔ اتنی ہائی ڈوز کے انجیکشن لگائے جاتے تھے، بعض تو سو جاتے تھے، لیکن بعض اتنی ہائی پوٹینسی کے ان انجیکشنز کے باوجود وہ سو نہیں پاتے تھے۔ اب کافی عرصے سے کچھ جو پاگل تھے ان کی ہتیا ہونے لگی، یعنی ان کی ڈیتھ ہونے لگی، وہ کہتے ہیں۔ تعداد جب بڑھنے لگی تو میں نے چوکیداروں سے، باقی عملے سے یہ بات پوچھی، ورکرز سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو پاگل لوگ ہوتے تھے وہ ایک پرانے وارڈ کے بالکل سامنے نیچے گرے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک کا گلا کٹا ہوا تھا۔ سب نے کہا کہ اگریسو بہت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا کر کے مار دیا ہوگا، لیکن اس کے بعد CCTV فوٹیج جب دیکھی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ کچھ پاگل ہیں جن کو غیبی قوت اس وارڈ کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، اور وہ لوگ جب ادھر پہنچے ہیں تو ان کو ادھر جا کر کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے ان کا گلا دبا دیا، اور اس طرح ان کی ڈیتھ ہونے لگی۔ اب اموات کا سلسلہ اس قدر بڑھ گیا کہ چوکیدار شام کے ٹائم ادھر رکنے کو تیار نہیں تھے۔ جو باقی ورکرز تھے، جو باقی نرسنگ ٹیم تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ اب ہم لوگ ادھر نہیں رک سکتے۔ وہ لوگ کیونکہ ان کے وارڈ کے اندر تو نہیں رہتے تھے، وہ لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے تھے، اس لیے رات کے ٹائم ادھر ہوتے تھے کہ یہ کسی ٹائم بھی اگریسو ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں۔ نائٹ شفٹ ہوتی تھی، باقاعدہ چیک کرنا ہوتا تھا۔ تو ایک نرس نے یہ بتایا کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا جب دماغی توازن خراب ہوا تھا، اس کے خاوند نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس کے دماغ پر جب اثر پڑا تھا تو اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ جب وہ پاگل خانے میں اس کو شفٹ کروایا گیا تو اس کے ساتھ اس کے بچے کے لیے ایک کھیلنے والا جو واکر ہوتا ہے بچوں کا، وہ تھا، اور اس کے اندر اس نے ایک ڈال بٹھائی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ وہ سارا دن باتیں کرتی تھی اور کھیلتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مینٹل ہو چکی تھی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو عورت ہے ادھر سے ہی زندہ سلامت ایک بچے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور کھیل رہی ہے، جبکہ وارڈ کے اندر کوئی بھی بچہ موجود نہیں تھا۔ ظاہری سی بات ہے، بچہ موجود ہو کیسے سکتا ہے، کیونکہ وہ مینٹل لوگوں کا وارڈ تھا، اور وہاں پر کسی صحیح انسان کا ہونا تو ناممکن ہے، اور وہ بھی کسی بچے کا، کہ اس کی فوراً جان لے لیتے۔ اب میں یہ سارا ماجرا آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ اس بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ صبح کے ٹائم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اسی واکر کے اندر بچہ نہیں تھا، ایک ڈال تھی، جو کہ ایک واقعی اس کے پاس ہوتی ہے ہر ٹائم۔ میں نے اس چیز کو اپنے موبائل میں کیپچر کر لیا، میرے سامنے وہ چیز کیپچر ہو گئی۔ میں نے سب کو وہ جا کر جب دکھائی تو سب کے سامنے وہ ایک ڈال تھی، ادھر وہ ایک ڈال ہی نظر آئی۔ میں نے جب کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت کسی بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، اور وہ بچہ اس کی طرف ہنس کے دیکھ رہا تھا،
یہ بات بہت زیادہ تفتیشناک تھی۔ یہ بات پتہ لگنے کے بعد کچھ یہ واقعات شروع ہو گئے کہ جو پاگل تھے، جو بہت زیادہ ایگریسو تھے، ان کے روم بالکل الگ ہوتے تھے۔ ان کی CCTV فوٹیج میں یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ اپنے بیڈ سے اٹھتے ہیں اور پھر ان کو کوئی اٹھا کر بیڈ کے اوپر زور زور سے پھینکتا ہے۔ ان کو باقاعدہ بیڈ کے اوپر رسیوں کے ساتھ باندھے ہوئے دیکھا۔ کہا جاتا تھا کہ ان پاگلوں کے ساتھ کوئی جنات چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اس قدر کرتے ہیں کہ ان کی جان لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی پاگل ہوتے ہیں۔ جنات ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں۔ ایک شخص کے مطابق، وہاں کے ایک چوکیدار کے مطابق، وہ جب ہاسپٹل کا راؤنڈ لگا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے اسی پرانے وارڈ کے پاس، وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی جو بازو ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ اس نے سامنے والا دروازہ کھولا، اور جو وہ چوکیدار تھا وہ یہ چیز دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے اس نوکری سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں کے ڈاکٹر نے یہ سوچا کہ اس وارڈ کو یہاں سے منتقل کر دینا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ پاگل لوگوں کی موت ہو رہی تھی اور بڑے خوفناک طریقے سے ہو رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی مینٹل ہو چکے تھے، وہ کسی چیز کو سمجھتے نہیں تھے۔ اور جو ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہے، جو فوٹیج سے چیز سامنے آئی ہے، نہ دکھنے والی مخلوق جو کہ ساری رات ان کے وارڈز کے اندر کالے رنگ کا ایک شیڈو جو کہ نظر آتا تھا، وہ چہل قدمی کر رہا ہوتا تھا اور پورے وارڈ کے اندر وہ نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ میں نے خود ایک CCTV فوٹیج میں یہ دیکھا کہ وہ جو اگریسو پاگل وارڈ تھا، مینٹل وارڈ تھا، ادھر میں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو کہ اس وارڈ کے اندر گھومتے پھرتے تھے اور کھیل رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس وارڈ کو وہاں سے اس ہاسپٹل کو، مینٹل ہاسپٹل کو ادھر سے منتقل کر کے آؤٹ آف سٹی بنا دیا گیا۔ تو آج تک وہ جو مینٹل ہاسپٹل ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ کچھ بدروئیں، کچھ نہ دکھنے والی مخلوقات نظر آتی ہیں۔ اس قدر خوفناک مخلوقات ہیں جن کا اندازہ کرنا بھی انسان کو ڈرا دے گا۔ نہایت خوفناک مخلوقات جو کہ ہر ٹائم اس پاگل خانے کے اندر نظر آتی ہیں۔ رات کے ٹائم کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کا، کہ یہاں سے شور کی آوازیں آتی ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ مینٹل وہاں پر چیختے تھے، ویسی آوازیں آج بھی ادھر سے آتی ہیں، چیخو پکار کی آوازیں کبھی کبھار۔ اور یہ خوفناک کہانی تھی سجیت کی جو انہوں نے انگلینڈ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سجیت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے زینب نے۔ زینب کہتی ہیں کہ میں سرگودا کی رہنے والی ہوں اور میرا جو گھر ہے وہ عزیز بھٹی ٹاؤن میں ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے اندر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں 2 قبیلے جنات کے رہتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا جنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کے سر پھٹ کے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو جنات ہیں، زینب کہتی ہیں کہ وہ باقاعدہ میرے ہسبینڈ کو خواب میں ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 قبیلوں کی آپس میں نہیں بنتی، ایک قبیلہ میری بھابھی کے روم والی سائڈ پر رہتا ہے اور ایک قبیلہ ہمارے روم والی سائڈ پر، تو ہم لوگوں کی آج کل لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے کمروں میں رہا کرو۔ وہ لوگ جو بھی ہیں وہ صحن کے اندر رہتے ہیں۔ زینب کہتی ہیں کہ یہ ایک چونکا دینے والی، اور کچھ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہوں گے جبکہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں ہم لوگوں کی گھر کی جو مین صحن کی دیوار تھی وہ نیچے گر گئی، جبکہ ہم لوگوں نے بالکل نیو اور مضبوط گھر بنایا تھا۔ ہم پھر ایک مولوی صاحب کو لے کر آئے اور ہم نے یہ مولوی صاحب کو ساری بات بتائی، جس کے بعد مولوی صاحب نے ان مخلوقات کو حاضر کیا۔ حاضر کرنے کے بعد یہ چیز پتہ لگی کہ واقعی ادھر 2 قبیلے رہتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس گھر کو چھوڑ دو۔ زینب کہتی ہیں کہ اب یہ چیز ناممکن تھی کہ ہم اس گھر کو چھوڑتے، کیونکہ وہ ہمارا اپنا گھر تھا اور ہم نے بڑے شوق سے بنوایا تھا، اور اس گھر کے علاوہ ہمارا اور کوئی گھر نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ مولوی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مولوی صاحب نے ہمیں کچھ تعویذات دیے۔ ہم نے صحن کے اندر اور ہمارے صحن کے بالکل ساتھ ایک برآمدہ بنا ہوا تھا، اس برآمدے میں بھی وہ تعویذ لگا دیے۔ وہ تعویذ لگانے کے بعد کچھ عرصہ تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ پتھراؤ ہوتا تھا، نہ دکھنے والی مخلوق ہمارے گھر میں بہت زیادہ پتھراؤ کرتی تھی، اور اس پتھراؤ کے 1 سے 2 دفعہ میرے ہسبینڈ کا اور میرے بیٹے کا سر پھٹا۔
اور جو میری بھابھی تھیں یعنی جو میرے دیور کی بیوی ہیں ان کا بھی سر پھٹ گیا. ہم لوگ اب بہت پریشان تھے. تعویذات لگانے کے بعد کچھ عرصہ ہمارے گھر میں بہت سکون رہا. باقاعدہ آدھی رات کو شور شرابے کی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی مرد آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں. اور اس کے بعد پتھر، اتنے بڑے بڑے پتھر صحن کے اندر اکٹھے ہوئے ہوتے تھے. ان دو قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یہ کہتا تھا کہ دوسرا قبیلہ ادھر سے چلا جائے، یہ ہماری جگہ ہے، جبکہ دونوں قبیلے اس بات پر بازد تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے. مولوی صاحب نے جو تعویذ دیے، اس تعویذ کے بعد پتھراؤ اور باقی شور شرابہ تو بالکل ختم ہو گیا. جو دیوار گری وہ بھی ہم نے ڈلوا لی اور نئی دیوار تعمیر کروا دی. اب تک ہم اسی گھر میں رہتے ہیں. ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کوئی آہٹ، کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی اس گھر میں. لیکن اچانک سے وہ جو خوفناک جنگ کا ماحول، وہ بھی جنات کی جنگ کا ماحول، ایک دم سے ہم نے دیکھا. ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے. لیکن الحمدللہ اب ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک سٹوری تھی زینب کی. بہت شکریہ زینب. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی کہانی ہے؟ اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں. مجھے آپ کی سپورٹ اچھی لگتی ہے. چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے. اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ کی طرح اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، اور ان کی دعائیں اور ان کی خدمت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنیں گی. اور نماز، قرآن پاک اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. روز پرندوں کو اپنے چھت کے اوپر، اپنے لان کے اندر پرندوں کے کھانے کا اہتمام کریں، کیونکہ پرندوں کو کھانا دینے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں کرے گا. ان پر آپ ضرور عمل کریے گا. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.